اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا جتنے بھی فضول چیزیں ان سے صاف اور پاک رکھو. ہماری کیپیسٹی دل و دماغ کی لامحدود نہیں ہے, محدود ہے. اگر اس کیپیسٹی میں اٹرم پٹرم ڈالتے رہیں گے, فلانے کی بیوی ایسی ہے تو فلانے کی ایسی ہے تو فلاں محلے کی خاتون ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, فلاں پکڑا گیا, یہ کیا وہ, اتنا کچھ اٹرم پٹرم ڈالو گے نا دماغ میں, سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہے, مالی لحاظ سے نہیں, ویسے گھر میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں, نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا, وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے, میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتا ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت, میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو, اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو, اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے, یہ تیرا لینا دینا کیا ہے یار اسے, تم جو دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتہ چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کریں نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہوں اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتہ ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے, تو 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا, لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آگے بیٹھ گیا, سالہ آگے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتا ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو, کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, لکھ کے لگا دیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اصول ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے پاس ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, میں نے کہا نہیں آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی, کوئی چیز چوری نہ ہو, ختم, دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے, چوری کو. کمال چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا, سلیم کے بارے میں چور کو بتایا, ہاں ہاں وہ بتا, اچھا ہوا بتایا, بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ. اب وہ بیچاری کی زندگی عذاب بن گئی. جب جھگڑا ہو شوہر تانے دے رہا ہے تم تو انوالو تھی. وہ بیچاری نے 8-10 سال پرانا قصہ مجھے کال کی, تو میں نے کہا بے وقوف, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. بعض میاں بتا دیتا ہے, تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے خاتون کے, انہوں نے خود بتایا تھا, اپنے منہ سے بولا تھا. میں نے کہا اور بھی جو کچھ ہے بتا دے.
چھوڑو یار, اپنی برائی پہ بھی مٹی ڈالو, دوسرے کی برائیوں پہ بھی مٹی ڈالو, فینش, ختم. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیگم کو اگلوایا, پرانا واقعہ سنائے, اور جب اس نے بتا دیا تو میرے دل میں شک بیٹھ گیا. میں نے کہا تو بھی بے وقوف اور تیری بیوی تجھ سے بڑی بے وقوف. اچھا یہاں لوگ سچ بولتے ہیں, اپنی برائی یا دوسرے کی برائی میں سچ بولنا لازم نہیں ہے, خوب سمجھ لو, سچ بولنا لازم نہیں ہے. شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں ماضی کا بتاؤ, اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جمشید سے تمہارا چکر تو نہیں تھا, وہ ماضی کی بات تھی. عورت پہ لازم نہیں ہے بتائے. وہ بولے بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, تورات انجیل پہ ہاتھ رکھوا لو, نہ میں یہ بتاؤں گی کہ تھا, نہ یہ کس سے ختم, جو بھی تھا تھا, نہ تمہیں بتانے کی اجازت ہے. اور پہلے بولے میں اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھی تو پہلے بتا دوں مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, شرعی مسئلہ ہے, پہلے بتا دو اس کو, میں جھوٹ بولوں گی. کسی کو تھوڑی اجازت ہے آپ سے آگے پوچھ رہے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ایک صاحب نے کہا ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. پھر کہا تم نے کبھی زنا تو نہیں کیا؟ کہہ رہے میں نے تو کیا ہوا تھا اور توبہ کر لی تھی. کہہ رہے اب میں کیا, اب میں اس کو یہ بولوں کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, سچ بولوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا آپ نے پہلی ہی غلطی کر دی. جب اس نے آپ سے پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو, اب آپ بولو گے نا کہ اس وقت تو بول دیا ہاں پڑھتا ہوں. جب برائی کا پوچھا تو اب آپ بولو گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہ بھی تو کیوں پوچھ رہا تھا, تہجد کا سوال بھی تو فضول تھا نا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تہجد پڑھتے ہو؟ بھائی پڑھوں نہ پڑھوں تیرا لینا دینا کیا ہے اس سے بھائی. اچھائی کا پوچھے تو بھی یہ جواب دینا بھائی تمہارا کیا لینا دینا, میرا پرسنل معاملہ ہے, اللہ کے ساتھ پڑھوں نہیں پڑھوں تیرا کیا مسئلہ ہے. لہذا برائی کا پوچھے گا تو بھی آپ یہ جواب دے سکو گے, لیکن اچھائی کا پوچھا آپ نے فوراً بتانی شروع کر دی. برائی کا پوچھا پھر آپ کہہ رہے کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہاں بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے کیوں پوچھ رہے ہو. اس لیے میرے بھائی آپ کی چھپی ہوئی نیکیوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو بھی جواب کیا ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے. برائی کے بارے میں پوچھے تو بھی ایک جواب ہے, میری پرسنل لائف ہے. بس آپ کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھو, بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا سوال نہیں ہوگا. یہاں بس ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے نکلتا ہوں. مجھ سے ارشاد احمد صاحب نے یا ریحان طارق نے پوچھا تھا آپ کی کمائی کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پرسنل سوال ہے اور پرسنل سوالوں کا جواب بولو نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی پوڈ کاسٹ کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہے کتنا کماتے ہو, کہاں سے کماتے ہو, یہ پرسنل سوال ہے, کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں نے پھر بھی اس لیے جواب دیا کہ کسی ٹرسٹ چلانے والا آدمی, کسی کے کنٹرول میں کوئی ادارہ ہو مالیاتی, چاہے مسجد ہو, اس سے یہ رائٹ بنتا ہے کہ قوم پوچھے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ وہاں بدگمانی ہے کہ ایسا تو نہیں یہاں سے کما رہے ہو تو آپ کے سورس آف انکم کیا ہے. نہیں آئی سمجھ. جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, اب آپ اس کا پرسنل پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے, بیٹا چرس تو نہیں پیتے, وہ کہ میرے سے پرسنل سوال کیوں پوچھ رہے ہو, بیٹا اپنی بیٹی دینی ہے, میں پتا تو چلے تو کیریکٹر کا صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض موقع پہ پرسنل سوال پوچھے جاتے ہیں جب کوئی معاملہ ہو, تو جو لوگ بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ چلا رہے ہیں ان کے پاس اگر پیسہ ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا, اور ان کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا, نہیں دے رہے اس کا مطلب چور ہے, یہ چور ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, میں اتنا نیک. بھائی صاحب معاملات میں نیک ویک نہیں ہوتا. آپ کی داڑھی ٹوپی پگڑی, آپ کے نمازیں ایک طرف, پیسوں کے معاملے میں جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب یہ کہاں سے آیا, آپ کو آپ کے باپ کو بھی جواب بولو دینا پڑے گا. یہاں آپ یہ پرسنل سوال پوچھنا واجب ہے. میں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے 3 گھر تھے نا, پھر چوتھا ہوا, پہلے 2 تھے, پھر میں نے یہاں کمیٹی والوں سے بار بار خود سے کہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پھیلانا کہ مفتی صاحب اتنے گھر کیسے چلا رہے ہیں. جس دن سوال آیا نا ذہن میں کہاں سے آ رہا ہے, آپ لوگوں کو پورا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا یہ گھر کیسے چلا رہے ہو, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور میرے ذمہ واجب ہے کہ میں جواب دوں گا. یہ گواہ ہے, میں 15 سال سے خود ہی سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے خود ہی سے بول رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجد کا کوئی منتظم, مدرسے کا منتظم, یا کوئی ٹرسٹ چلانے والا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بنگلے پہ بنگلے اور اپنے نام سے اور دوسروں کے نام سے اتنا کچھ کر لیا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پوچھیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. یہ اعتراض بالکل بجائے. اگلا اعتراض ٹھیک نہیں ہے, جب اس نے کلیئر کر دیا پھر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ یہ کیا, یہ تو مولانا لوگ پیسہ کما رہے ہیں. بھائی پیسہ کمانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے پھر ہر ایک کے پاس حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولو مت گھسو. کون کیا کر رہا ہے ہماری بلا سے, ہمیں تو اپنی فکر ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, بس بات کو ختم کر رہا ہوں, اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخرت میں اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے آئے گا, تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی, بھائی مجھے میری فکر ہے, میں چھوٹ جاؤں, وہ جائے جنت میں یا جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ آئیں گے, یار آپ بڑے نیک تھے, ہماری سفارش کر دو. کہے گا نیک ویک ایک طرف رکھو بھائی, پتہ نہیں میں بچوں گا یا مروں گا یہاں پہ. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں ایگزیکٹلی میں تو بہت ہی نیک آدمی ہوں. یہ اتھارٹی اللہ نے صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں سفارش کروں.
ورنہ ہر شخص کیا کہے گا, مجھے بچاؤ کس. تو بھائی دنیا میں بھی یہ سوچ رکھ لو, کون کیا کر رہا ہے, اڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسن کس کے ساتھ بھاگی ہے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. چھوڑ دو یار, تمہارا لینا دینا نہیں. ابھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کی طلاق ہوئی ہے نا, بہت سوشل میڈیا پہ اٹھا لیا اس کیس کو لوگوں نے, وہ بھی اپنے میاں پہ الزام لگا رہی ہے یہ تو ایسا تھا, یہ تو. ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی علیحدگی ہو گئی مٹی پاؤ, علیحدگی ہو گئی کیا ہو گیا مٹی پاؤ. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, مشہور لوگوں کے ہاں جب ڈیورس ہوتی ہے لوگ مٹی پانے نہیں دیتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے ہوسٹ ہیں نا, یہ کریت کے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے طلاق. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا میاں تو بہت اچھا تھا بس ہو گئی, تو لوگ کہیں گے پھر تم غلط تھی. لہذا اس کو اپنے آپ کو نیک قرار دینے کے لیے شوہر پہ جھوٹے الزام ڈالنے پڑتے ہیں. پھر شوہر کو جا کے لوگ پوچھتے ہیں اینکر کیا ہوا, آپ نے اس کو ڈیورس کیوں دی. اگر وہ کہہ دے بھائی نیک تھی بس نہیں بن رہی تھی, یہ نہیں مانا جاتا. اچھا اتنی نیک تھی تو ڈیورس دے دی, تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کرے, اس پہ تمام وہ الزامات ڈال دے جو آج تک کسی نے کسی پہ نہیں ڈالے ہوں گے. ایک مشہور اداکارہ تھی, پرانا قصہ ہے, اس کو ڈیورس ہوئی. آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, میں لوگوں کے راز فاش نہیں کرتا. ایسے بعض کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم لوگ اگر شادی کریں نا اور کامیاب نہ ہو, بیڑا غرق ہو جاتا ہے میڈیا پہ. اتنے الزامات ڈالنے پڑتے ہیں آدمی پہ اور آدمی کو عورت پہ. تو کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم شادی کر کے دنیا کو بتائیں نہیں, چھپ کے رہیں, یعنی خفیہ نکاح. یہ مسئلہ پوچھا گیا تاکہ ڈیورس ہو تو نہ شادی کا پتہ چلے نہ ڈیورس کا پتہ چلے. یہاں تک نوبت کس کی وجہ سے آئی ہے, میڈیا کی وجہ سے. بھائی مشہور آدمی ہے, مشہور عورت ہے, لوگوں کو گائیڈ کیا کرتی تھی, کوئی بات نہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا طلاقیں جا کے پارسل کرنا شروع کر دیں, بری چیز ہے طلاق, ہو جائے بھائی میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ختم, دیٹس آل, مٹی پاؤ. اور مرد کو بھی تانے دیتے ہیں, ادھر تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا کیسے محبت سے رہتے ہیں اور اپنی بیوی تو سنبھال نہیں پایا. بھائی دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کامیابی کے ساتھ رشتے چلیں. صحابہ میں دونوں پارٹیاں ٹھیک ہوتی تھی, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, پھر بھی آپس میں کیا ہوئی ہے, حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے. تو کیا ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بیوی تو سنبھال نہیں پائے, معاذ اللہ, نقل کفر, پورا ملک کیسے سنبھال رہے ہیں, یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ. بھائی ان کا پرسنل معاملہ تھا, نہیں چلی ہوگی. نہ ان کی زوجہ کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ ان کی زوجہ کو, بھائی مزاج نہیں ملتے. حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کو طلاق دی ہے, اور قرآن نے منع بھی کیا مت دو, پھر بھی دے دی. بس ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد کبھی حضرت زید کو تانا نہیں دیا گیا, کبھی بھی نہیں تانا دیا گیا, بلکہ وہ نبی کے محبوب تھے, رہے, اور اس کے بعد بھی رہے ہیں, پھر میدان جنگ میں شہید ہوئے. اگر ان کا سوسائٹی میں بائیکاٹ کر لیا جاتا کہ یار نبی کی پھوپھی ذات بہن کو تم نے طلاق دے دی, تم ہوتے کون ہو دینے والے, اور یہ اور وہ, اور کیا سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب ہوئی ہے ختم بھائی, کوئی بات نہیں, آپس میں نہیں مل. امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, قرآن کہہ رہے ہیں محبت سے رہو, نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. نہ کم بخت محبت سے رہتے ہیں اور کم بخت علیحدگی بھی اختیار تمیز سے نہیں کرتے. ایک میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے, تو میاں نے کیا خرابی تھی, پھر وہ جو میاں پہ الزامات ڈالے گی نا, وہ زرداری پہ وہ الزامات نہیں ڈالے ہوں گے قوم کی طرف سے, اور میاں جو بیوی پہ الزام ڈالے گا وہ الزام ہوں گے جو دنیا میں کسی عورت پہ نہیں ڈلے ہوں گے. کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو بس چھوڑ دو, ہوئی ہے ختم. قصہ کیا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, محبت سے رہیں یا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں, ہمارا کیا لینا دینا. تو اللہ ہمیں تمیز کا انسان بنا دے, بس مقصد سارا تمیز ہی پہ پورا بیان چل رہا ہے. تو صرف تمیز سے سب کچھ نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں کس سے ہوتی ہیں, تمیز سے ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا